یہ جب دنیا کو سمجھ میں آ جائے گی نا بات، تو یہ پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بند کر دیں گے. لیکن ابھی ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بتائے گا کون؟ نہ کرسچن کو پتا کہ ان کے دین کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے، یونین آف ایگزسٹنس، اور نہ مسلمانوں کو پتا کہ ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وحدت الشہود پر ہے. اچھا، اب وہ جو ہندوؤں کی جو فلسفی ہے، چونکہ وہ صفاتی نور والی رسائی ہے، ادویتا ویدنتا، یہ ہندو اسپرچویلٹی کی ایک برانچ ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سے متعلق دو نظریے ہیں. ایک نظریہ کہلاتا ہے وحدت الوجود کا، اور ایک کہلاتا ہے وحدت الشہود کا. تو وحدت الوجود والوں کا یہ خیال ہے، ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ایگزسٹنس میں ہے وہ یونائٹڈ ہے. ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹس ان دس یونیورس انجوائز یونین. تو اب اس میں کریٹر اینڈ دا کریٹڈ آر یونائٹڈ. خالق اور مخلوق کا باہم اتصال ہے. اب آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ قائم ہوا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات تک رسائی حاصل کی، صفاتی نور کو حاصل کر لیا. جب وہ صفاتی نور انہوں نے انسانوں میں دیکھا، جانوروں میں دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ تو خدائی نور ہے. یہ اگر انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب رب کے وجود کا حصہ ہیں. جیسا کہ ماں کے پاس جو ممتا ہے، وہ جو ممتا ہے وہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ اپنی مخلوق کے لیے محسوس کرتا ہے. اس نے اپنی وہ صفت ماں کو عطا کی تاکہ اس کی مخلوق کی پرورش ہو سکے. اگر وہ اپنی رحمت والی یہ صفت ماں کو عطا نہ فرماتا تو پھر بچوں کی تربیت کیسے ہوتی؟ بچہ پڑا سوتا رہتا، ماں اپنے سوتی رہتی. بائبل میں ایک پروورب آئی، میں اس کو پڑھ کے بڑا غور و خوض کرنے لگا. 1998 میں یا 1997 میں ایک پادری نے مجھے بلایا کہ تم میرے پاس آؤ. یہاں سے کرسپونڈنس ہوتی تھی لندن سے اس کے ساتھ. تو اس نے مجھے بلایا، میں گیا. تو وہاں پر اس نے مجھے ایک بائبل کا نسخہ بڑا پرانا دکھایا. اس میں لکھا ہوا تھا Since God could not be everywhere, therefore he created mothers. اب یہ بات جو ہے دل کو لگی میرے کہ بھئی اللہ زمین پر تو نہیں آ سکتا نا، تو اس نے اپنی رحمت والی صفت جو اس کے بندے کے لیے اس کے اندر ہوتی ہے وہ ادھار ماں کو دے دی. تو ماں کی محبت میں رب کی محبت کا جو ہے جھلک نظر آئے گی آپ کو. اب یہ بات تو بڑی سطحی ہے، بڑی سپرفیشلی ہم نے سمجھ لی ہے، لیکن اس کا جو انٹرنل اسپرچول اور مسٹیکل جو اس کے میکینکس ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت جو ہے اس تک رسائی حاصل کرنا عام ہے. جس طرح آپ اللہ کے کوئی بھی نام لے لیں، یا رحمان یا رحمان، اس کا ذکر کریں تو اس سے صفاتی نور ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر رزق کی کمی ہے، آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کا ذکر شروع کر دیں تو وہ رزق والی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہوگا. لیکن ایک نام اس کا ذاتی ہے، اس میں ذات جو اس کی ذات کا نام ہے، اور وہ ہے اس میں ذات اللہ. آپ صفاتی نام کا ذکر کریں گے تو آپ کی رسائی صفاتی نور کی وجہ سے اس کی صفت تک ہوگی، اس کی ذات تک نہیں ہوگی. اس کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کا ذاتی نام حاصل کرنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے آؤ. ان کو منع کر دیا، ان کو خود بلوا لیا، شوفر ڈریون. حضور پاک وہاں پہنچ کے دیدار کر کے مسکرا رہے ہیں، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر صفاتی تجلی کوہ طور پر پڑی، پھر ریفلیکٹ ہو کے موسیٰ پر پڑی، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے. ان کی
قوم کے جو 70 سردار تھے وہ سب مر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنا اسم ذات اللہ عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صفاتی اسم عطا ہوا تھا رحمانوں کا، وہ صفاتی نور تو جو تھا نا وہ تاب نہیں لا سکا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسم ذات کا ذاتی نور تھا، وہ ذات کے سامنے جا کے مسکرایا۔ اب جن کے اندر صفاتی نور چلا گیا، وہ صفاتی نور ان کو انسانوں میں بھی نظر آیا، جانوروں میں بھی نظر آیا، تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ نور ادھر بھی نظر آتا ہے عرش پہ اور یہ نور ماؤں میں بھی نظر آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں۔ یہ تصور روحانیت میں کہلاتا ہے نظریہ وحدت الوجود۔ تو ہندو دھرم جو ہے وہ نظریہ وحدت الوجود کے اوپر قائم ہوا تھا۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے، 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے، اور انہوں نے مل کر 313 دین بنائے، اور ان میں سے صرف ایک دین اسلام ایسا ہے کہ جس کی بنیاد نظریہ وحدت الشہود پر ہے۔ باقی تمام ادیان کی جو بنیاد ہے، ہندو دھرم، کرسچینٹی، جوڈائزم، سب کی بنیادیں وحدت الوجود پر ہے۔ اس لیے کہ ان سب کی رسائی اللہ کی صفات تک ہوئی، کوئی رحمت تک پہنچا، کوئی رزق تک پہنچا، کوئی اس کے حلم تک پہنچا، کوئی رشد تک پہنچا۔ کسی نے بھی 1,24,000 پیغمبروں میں کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ دیدار اگر عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی دیدار عطا فرمایا، اور پھر آپ نے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ جس کو تم سب پوجتے رہے ہو وہ ایک ہے۔ یہ کلمہ شہادت مسلمانوں کے پاس ہے، دین اسلام میں ہے، کسی اور دین میں کلمہ شہادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہ موسیٰ نے اللہ کو دیکھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، نہ یعقوب، نہ یوسف نے، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ آدم علیہ السلام نے۔ جب انہوں نے دیکھا نہیں تو گواہی کس بات کی دیں گے؟ دیکھا اگر اللہ کو تو صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی شہادت ہم نہیں دے سکتے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم شہادت دیں گے اللہ کے رسول کی، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، تو ہم تو اللہ کے رسول کی بھی شہادت پریکٹیکلی نہیں دے سکتے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اب ایسی ہستی ڈھونڈیں جس نے اللہ کے رسول تک دیکھا ہو، ان تک رسائی ہو، پھر اس کے ذریعے ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت میں داخل ہوں۔ اچھا، اب چونکہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ مسئلہ وحدت الوجود پر ہے، صفاتی نور، وحدت الوجود، تو ان کا مذہب بالکل مختلف ہوگا دین اسلام سے، بالکل مختلف ہوگا۔ کیوں مختلف ہوگا؟ فرض کیا کہ 2 اسکول ہیں، ایک اسکول میں پبلک فنڈنگ ہے اور دوسرا اسکول ایسا ہے جس کو ایک رئیس آدمی فنڈ دیتا ہے، صرف ایک۔ تو یہ والا جو اسکول ہے جہاں پر پبلک فنڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے پالیسی بنانی ہے تاکہ جتنے بھی فنڈ دینے والے ہیں ان سب کو راضی رکھیں۔ انہوں نے ہزاروں کو راضی رکھنا ہے، اس نے ایک فنڈ دینے والا ایک کو راضی رکھنا ہے نا۔ تو ان دینوں میں ہزاروں رب کے جلوے ہیں، دین اسلام میں ایک ہی جلوہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو فقط دین اسلام جو ہے، فقط دین اسلام وحدت الشہود پر ہے، یعنی شہادت کے ذریعے وحدت تک پہنچنے والے، اللہ کو دیکھا ہے، شہادت دی ہے، پھر اللہ کو مانا ہے۔ اس لیے ان کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، اور وہ جو دوسرے دین ہے اس کے اندر جہاں رب کی صفت نظر آئے وہاں سر جھکا دو۔ اس لیے وہ گرو کے آگے بھی جھکتے ہیں، ماتا پتا کے آگے بھی جھکتے ہیں، کیونکہ وہ صفاتی نور ہے نا، جو رب میں بھی ہے وہ انسانوں میں بھی ہے، اور یہ ذاتی نور ہے، یہ صرف رب میں ہے۔ اس لیے ان کو کہا کہ تم صرف رب کے آگے جھکنا، ان کو کہا کہ جہاں یہ نور نظر آئے وہاں جھک جانا۔ دونوں صحیح ہیں، یہ دین بھی صحیح ہے، یہ دین بھی صحیح ہے، لیکن یہ صفاتی ہے، یہ ذاتی ہے۔ یہ جب دنیا کو سمجھ میں آ جائے گی نا بات، تو یہ پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بند کر دیں گے۔ لیکن ابھی ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بتائے گا کون؟ نہ کرسچن کو پتا کہ ان کے دین کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے،
یونین آف ایگزسٹنس، وحدت الوجود. اور نہ مسلمانوں کو پتا کہ ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وحدت الشہود پر ہے. اچھا، اب وہ جو ہندوؤں کی جو فلسفی ہے، چونکہ وہ صفاتی نور والی رسائی ہے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اہم جو نقطہ ہے وہ ہے کانشیسنس. کانشیسنس کا مطلب ہوتا ہے شعور، شعور کا ملنا. شعور ہی سب کچھ ہے، یہ ان کا ماننا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے والا نہ ہو تو بیکار ہے نا. اس طرح شعور ہی سب کچھ ہے، اگر شعور جس کو ملنا ہے وہ مر جائے تو پھر شعور کس کام کا. جب مولانا روم نے ایک حکایت اپنے مثنوی میں بیان کی ہے کہ بھئی ایک سیانہ آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں 8-10 آدمی اکٹھے کر کے ان کو کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اس کے بعد کہا کہ بھئی میں یہاں جو ہے ایک جانور لے کے آ رہا ہوں، اب تم اس کو چھو کر کے مجھے بتانا وہ جانور کون سا ہے. کسی کے ہاتھ میں جو ہے اس کا پیٹ آ گیا، اس نے کہا جی بڑا سا ہے، فلفی ہے. کسی کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آ گیا، اس نے کہا یہ تو ایک پائپ کی طرح ہے، لمبا ہے. کسی کے ہاتھ میں دم آ گئی، اس نے کہا ہاتھی جو ہے نا وہ بالکل باریک سا لمبا سا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں ٹانگ آ گئی، اس نے کہا بڑا سخت سا ہوتا ہے. اب آنکھوں پر پٹی ہے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ ایک ایک وجود جو ہے ہاتھی کا ان کے ہاتھ میں آیا ہے. تو جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اس کو ایکسپلین کیا، پورے وجود کو ایکسپلین نہیں کر پایا. اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. آنکھوں سے پٹی اتارو، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صاف جب نظر آئے گا تو کہو گے یہ ٹانگ تھی، یہ سونڈ تھا، یہ دم تھی، یہ وجود تھا. یہ وحدت الشہود ہے. اب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر شعور کیسا؟ ادھوری تعلیم ہو گئی نا، ادھوری نالج ہو گئی نا. میں آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ٹانگ آ گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی ہارڈ سی ہے. شعور کیا آیا ہے جو تو فیل کر سکتا تھا، تجھے وہ ملا. کانشیسنس از ناٹ ایوری تھنگ. لیکن میں ایسی باتوں پر جو ہے اپنی رائے زنی کرتا نہیں ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے لو جی یہ فلاں دین میں لکھا ہے، یہ تم غلط ثابت کر رہے ہو اس کو. تو اس سے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل لوگوں میں ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہ شعور جو ہے وہ منزل نہیں ہوتی ہے. شعور ایک راستے کا سفر کا جو ہے ایک زیادہ راہ ہے. شعور کے ساتھ ساتھ نور بھی ہونا چاہیے، رسائی بھی ہونی چاہیے، ہے نا بھائی.